السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ نابہ کی آیت نمبر 36 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، جزاء بدلہ ملے گا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، عطاء حسابا جو ان کے لیے انعام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ عطا جو عطا ہوگی، جو انعام ملے گا، حسابا حساب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جزاء من ربک یہ بدلہ ملے گا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، عطاء حسابا جو ان کے لیے کافی انعام ہوگا، ان کے حساب کے لیے جتنا انہوں نے کیا۔ کن کے لیے؟ یہ پیچھے کن کی بات ہو رہی ہے؟ جنتیوں کے لیے، متقین کے لیے اور کامیاب لوگوں کے لیے۔ وہ جو متقین کامیاب ہوئے تھے، متقین کے لیے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، رب ہے جو آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما بینہما الرحمن اور جو بھی، اور ما جو بھی، بینہما جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کا کیا ہے؟ رب ہے۔ الرحمن لا یملکون اور وہ جو رب ہے رحمان ہے، بہت مہربان ہے۔ لا یملکون نہیں اختیار رکھیں گے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا، منہ اس سے خطابہ بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کسی سے بڑے سے بات کرنی ہو، اپنا میسج لکھتے ہیں، پہنچاتے ہیں، بڑی مشکلوں سے وہ ہماری پہنچ ہوتی ہے، تو تب جا کے کہتے ہیں کہ فلاں تک تمہارا میسج پہنچا، کسی وزیر اعلیٰ تک، کسی وزیر اعظم تک۔ لیکن یہ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ ہم جو جرم کرتے ہیں، جو ہم برائیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو بے حیائی کرتے ہیں، کل رب کو کیا منہ دکھانا ہے، کیا جواب دینا ہے، کیسے حساب و کتاب کرنا ہے۔ جی، رب السماوات والارض رب ہے آسمانوں کا، والارض زمین کا، وما بینہما الرحمن اور جو ان کے درمیان ہے، جو ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا بھی کیا ہے؟ رب ہے۔ الرحمن نہایت مہربان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے۔ یملکون یعنی مالک سے نکلا ہوا ہے۔ مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اختیار مالک کا ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوتا۔ تو لا یملکون نہیں اختیار رکھیں گے، منہ خطابا اس سے بات کرنے کا۔ یوم یقوم الروح اس دن، جس دن یوم یقوم الروح جس دن کھڑے ہو جائیں گے سارے سب فرشتے، والملائکۃ اور ان کے سامنے جس دن، اور ان کے سامنے ساری روحیں اور فرشتے سب کھڑے ہو جائیں گے، صفا صف بنا کر، یعنی جتنے انسان کی روحیں ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے اور جتنے فرشتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، صفا قطار بنا کر، صف بنا کر۔ لا یتکلمون نہیں کلام کر سکے گا، الا مگر، من آذنا جسے رحمان جس کے لیے اجازت ہوگی، لہ الرحمن اور جسے رحمان اجازت دے گا،
وقال ثوابا، اور وہ درست بات کہے گا، وقال اور کہے گا ثوابا، درست بات ہے۔ ایک بات ہوئی کہ اختیار ہی نہیں، کسی کو بات کرنے کا اختیار ہی نہیں، کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، اور دوسری بات کیا کہ اس سب نے کھڑے ہو جانا ہے، کتاروں میں لائن بنا کر کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر اللہ پاک نے اجازت دینی ہے۔ جب اللہ اجازت دیں گے تب فرشتے بھی کلام کریں گے، تب کوئی انسان بھی کلام کر سکے گا۔ لیکن قانون پھر بھی بنا دیا، رول پھر بھی بنا دیا، کیا؟ وقال ثوابا، درست بات کہنی ہے۔ یہاں عدالتوں پہ دیکھا نا، جب عدالتیں لگتی ہیں کسی سے بات کرنے تو کوئی رشوت دے کے غلط بات بھی کہہ سکتا ہے، لیکن میرے رب پاک کی وہ عدالت ہوگی جہاں پہ کسی کو نہ اجازت ہوگی، نہ کوئی کسی کا حکم چلے گا، نہ کسی کا اختیار چلے گا، نہ کسی کی رشوت چلے گی، صرف وہاں پہ عدالت ہوگی تو رب کی عدالت ہوگی۔ وقال ثوابا، اور سب صحیح صحیح بات کریں گے، کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ غلط بات کرے۔ کیوں؟ ذالک الیوم الحق، یہ دن کس کا ہوگا؟ یہ حق کا دن ہوگا۔ اس دن یہ جو اجازت ہے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے گا، اور جو بات کریں گے حق اور درست ہی بات کریں گے، چاہے وہ پیغمبر ہوں تب بھی جو اجازت اللہ پاک دیں گے وہی بات وہ کریں گے۔ فمن شاء اتخذ، اور جو کوئی چاہے اتخذ بنا لے الی ربہ، اپنے رب کی طرف مآبا، ٹھکانہ بنا لے، یعنی اس دن آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان و تقوی کی زندگی اختیار کر لے تاکہ اس روز سے وہاں سے اچھا ٹھکانہ مل جائے۔ انا انذرناکم، بے شک ہم نے تمہیں ڈرا دیا عذابا قریبا، جلد آنے والے عذاب سے، یوم، اس دن، ینظر المرء، اس دن سب انسان دیکھیں گے، ما قدمت یداہ، جو ان کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، ما قدمت، جو آگے بھیجا، یداہ، ان کے ہاتھوں نے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، کہے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی، کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہوتا۔ انا انذرناکم، انا، بے شک ہم نے، انذرناکم، تمہیں ڈرا دیا ہے، عذاباً قریبا، جلد آنے والے عذاب سے، یوم، اس دن، ینظر المرء، انسان دیکھے گا، ما قدمت یداہ، جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یعنی اچھا یا برا جو بھی عمل اس نے دنیا میں کیا ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہے، قیامت والے دن وہ اس کے سامنے آ جائے گا، وہ اس کا مشاہدہ کر لے گا اور اس کو دیکھ لے گا۔ اور جو بھی بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوا، اللہ کے فرمان سے غافل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے غافل ہوا، سنتوں پر عمل نہیں کیا، اپنی منمانی کی، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاری، جیسے دل کیا لباس کا اسی طرح اپنا لیا، جیسے دل کیا اپنا اسی طرح اپنی زندگی کو ڈھال لیا، لیکن قیامت والے دن یہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ سارے بندے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کے ذکر سے دوری اختیار کی، وہ کیا کہیں گے؟ کافر، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سب کچھ اس دن ان کو نظر آ جائے گا کہ آج انہوں نے سورۃ کاف میں جیسے آیا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سامنے پا لیں گے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ کیا کریں گے؟ سامنے ان کو نظر آ جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی ہی بن جاتے۔